اصل میں ورڈ آف گاڈ تو اس میں تو چینج نہیں نہ آ سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کیسے ہونا ہے، کن کا اور فیکون ہو گیا، تو یہ تو اس کی قدرت ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری یہ یونیورس ہے بذات خود، اس کو بھی ابھی انسانی دماغ سارا نہیں سمجھ سکا، سو میں سو کہ جیسا انہوں نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی کہا کہ ایک سیل بھی دنیا ہے، اور پھر سیل کے اندر ایک ایٹم وہ بذات خود دنیا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جس طرح یونیورس یعنی وہ ستارے یا جو کچھ سورج اور یہ سارے چاند اور یہ گھوم رہے ہیں دائروں میں، قرآن شریف میں ہے کہ وہ تیر رہے ہیں، اسی طرح سیل کے اندر جو یہ الیکٹران، نیوٹران، پروٹان وہ جو ہیں وہ بھی تیر رہے ہیں۔ مطلب ہے یونٹ جو ہے وہ یونیورس کی ایک ہی ہے، اس کی ایکسپینشن کے مختلف روپ، اور یہ بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ بنانے والا بھی واحد ہے اور اس کا فارمولہ بھی کوئی ایک ہی ہے، اور باقی سارا کچھ ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا، سائنسدانوں کو بھی نہیں چلا۔ یہ ہے کہ جو پچھلی 19ویں صدی تھی اس میں تو سائنس نے ترقی کی اور بہت ساری یہ تھیوریاں بھی آئیں جو کوئی فائنل ورڈ نہیں تھا، نہ انہوں نے کہا کہ فائنل ورڈ ہے، وہ چینج بھی ہوتی رہی۔ وہ جس طرح پنجابی کہتے ہیں نا، انہوں نے گویڈ تھی، گویڈ سائنٹیفک سی اور نالج آف دا بیس سی، لیکن فائنل ورڈکٹ نہیں سی۔ قرآن شریف میں جو کچھ ہے یہ فائنل ورڈکٹ ہے، لیکن اس میں بھی یہ تو بار بار فرمایا گیا ہے نا، غور کرو غور کرو غور کرو، تو جو بیسک جو اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولے بنائے ہوئے ہیں، غور کرنے سے وہ آپ کو اس کے قانون پتہ لگتا ہے، جو ظاہرہ طور پر تو تلبیاتی چیز ہی ہے نا، یعنی اسپیسیفک جو نہیں ہے، وہ کچھ رسول کریم نے بتایا، کچھ جو عالم دین تھے انہوں نے ریسرچ کر کے اس کے پھر ترجمہ کیے۔ آج آپ نے جیسا کہ مختلف چیزوں کو بیان کیا، تو میرا خیال ہے سائنٹیفک حساب سے آپ نے کافی اچھی چیزیں کی ہیں۔ میں لے مین کے لیے، عام آدمی کے لیے زیادہ نہیں، کچھ تھوڑے سے نوٹس میں نے لیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور جدید سائنس کے حوالے سے تھوڑی سی نوٹس ہیں میرے پاس۔ یہ اتنا بڑا کوئی عالمانہ نہیں ہے یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے، بہرحال جو میں نے محسوس کیا کہ آپ سے شیئر کروں وہ میں عرض کروں گا۔ یہ کرسچین جو مذہب ہے یہ تو شروع سے سائنس کے خلاف تھا، بلکہ انہوں نے تو زمین کو گول نہیں مانا تھا، اور وہاں جو جس سائنسدان نے کہا تھا کہ زمین گول ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں اس کو جی ہاں، اس لیے، اور لیکن اسلام جو ہے وہ اس حساب سے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کی مخلوق پیدا کی ہے اس کو ایکسپلور کرنا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن شریف تو خود بتا رہا ہے کہ سائنس ہے، اور غور و فکر کرو اور میرے قانون دریافت کرو، کیونکہ انسان اللہ کے حوالے سے مسلمان کو تو یہ کہا گیا ہے کہ تو تسخیر جہان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب تسخیر جہان جب تک اس کے جہان کے یعنی یونیورس کے آپ کو فارمولہ ہی نہیں پتا، تسخیر کیسے ہوگی؟ سو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام بنیاد تھی سائنٹیفک ریسرچ کی، اور کرسچینٹی اس کے الٹ تھی شروع میں۔ سو اس کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ مثلا وہ گلیلیو کا قصہ تو آپ ساروں کو پتہ ہے، وہ بڑی مشہور چیز ہے کہ اس نے کہا زمین گول ہے، سب نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہو گیا ہے اور اس کو مار دو اور یہ ہو، اور وہ اخیر اس کو پتہ نہیں زہر دینے لگے یا مارنے لگے، تو اس نے کہا ہے تو گول ہی پر میں آپ کی مان لیتا ہوں، کیا کروں۔ بہرحال کسی مسلمان، اچھا کئی مسلمان ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بھی بادشاہ لوگ جو ہے ابھی تک سائنسی حقائق کو مسترد کرتے ہیں، اور ابھی تک کہتے ہیں کہ اس بات پر یقین کرنا کہ انسان چاند پر چہل قدمی کر کے آیا یہ کفر ہے، اور یہ دینی جماعت سائنس کے مخالف اینٹی سائنس ہیں جو حقیقت نہیں ہے، اور یہ علمی کی بنیاد ہے اس کی۔ صرف قرآن پر ہی اگر سارا غور کیا ہوتا، دیکھیے نا آپ نے بھی اسی قرآن سے سارا کچھ ہمیں بتایا نا، تو وہ یہ چیزیں ان سے بھی دریافت کر سکتے تھے، بلکہ اسپیر ایڈ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ مسلم دنیا کے عظیم جو فلاسفر تھے اور اسکالر تھے، مثلا ابن سینا، اور اس کو تنقید کا انہوں نے شروع میں نشانہ بنایا، اور یہ روایت پسند حضرات جو اینٹی ریزن اور اینٹی ریشنلٹی جو تھے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ علم کے حوالے سے انہوں نے خدمت کی انسان کی، نہ قرآن کی، نہ سائنس کی۔ لہٰذا برطانیہ کے معروف فلاسفر کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ اسکالر برٹرینڈ رسل نے کہا تھا کہ اپنی تاریخ میں واضح طور پر مانا کہ یورپ کے رینیسنس کی تاریخ مسلمانوں کی مرہون منت ہے، اور یہ مسلم ورلڈ کے تھرو آئی،
مسلمان کلچر میں اسکالروں کا ذہنی رجحان مسٹسزم اور لاجک کا مغلوبہ لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے انڈیپینڈنٹ انکوائری جو سائنس کی روح ہے اسے کرش کیا اور کہیں انہوں نے کہیں ان کا تخت و تاج نہ چھن جائے. اور جب سے یہ ملوکیت داخل ہوئی ہے اسلام میں، اس وقت سے اسلام کا بھی، مذہب کا بھی، اسپرٹ آف اسلام کا بھی، اور ایون سائنس کا بھی، یعنی وہ سٹیٹس کو وہ رکھنا چاہتے تھے، اپنی صرف حکومت چاہتے تھے. چینج ان کو نہیں پسند تھی، کیونکہ ان جو تاریخ میں چینج یا سسٹم میں چینج نہ نظام میں چینج، ان کی حکومت میں چینج آ جاتی ہے. یہ ہمارا آج کل مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، آپ کو نظر آ ہی گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلم علماء نے اتحاد کے دروازے بند کر دیے اور لکیر کے فقیر مانے لگے. حالانکہ ابتدائی اسلامی دور میں مسلمان عالموں نے سائنس کی بنیاد ڈالی تھی، جس کی تصدیق جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب دا گلمپسز آف دی ورلڈ ہسٹری اس میں لکھا ہے کہ میں تسلیم کیا ہے کہ مسلمان علماء نے سائنٹیفک میتھڈ سے دنیا کو پہلی بار متعارف کرایا، سائنس کی بنیاد رکھی، اور یہ مسلمان اسکالر جو ہیں وہ فادرز آف سائنس ہیں، یہ وہ تسلیم کر رہے ہیں. نہرو صاحب، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سائنس اور مذہب پولز پارٹ ہے، مگر یہ کنسیپٹ غلط ہے. اصل میں نائل مذہبی زعماء نے سائنس اور لاجک کو اپوز کیا ہے، اور اصل اور سچے قابل اسلامی علماء نے اسے سپورٹ کیا ہے. قرآن مجید میں 193 آیتیں حقوق اللہ کے بارے میں ہیں، اور 673 آیتیں حقوق العباد کے بارے میں، اور 750 آیتیں جو کائنات کے بارے میں ہیں، یعنی یونیورس کے بارے میں، یعنی سائنس کے بارے میں، کے بارے میں ہیں. 1/9 قرآن مجید جو ہے وہ ڈیلز ود دا کریشن آف یونیورس. تو کریشن آف یونیورس تو ساری سائنس پر ہی